اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 28 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر۔ پچھلے ہماری کلاس سے حج کی بارے میں چل رہا ہے، جیسے سورہ حج ہے اس کا ذکر ہے، وہی بات آگے مزید اللہ پاک فرما رہے ہیں لیشہدوا، تاکہ حاضر ہوں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ آواز تو لگائیں اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی چاروں طرف سے، ہر طرف سے لوگ پیدل بھی آئیں گے ادھر، اور وہ اپنی سواریوں پہ بھی چڑھ کے آئیں گے، اور اتنے دور دور سے آئیں گے کہ ان کی سواریاں دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لیشہدوا، سارے یہ حاضر ہوں گے، نکلیں گے، حاضر ہوں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، اور ان کے لیے اس حج کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے فائدوں کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دین کا فائدہ ہے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ ایک فرض ہے جو انسان، جس کو اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے حج کے، اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہاں جا سکے، وہ اپنے اس حج کو بھی پورا کرتا ہے، یہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو جو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا بڑا ہے، اتنا بڑا جمع غفیر ہوتا ہے، اس کے اندر مل کے اللہ کا ذکر بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث بنتا ہے، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر وسعت آتی ہے، وہ اکیلے جو آ نہیں سکتی، تو اجتماعی اعمال بہت بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے، اس کے فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ اور دنیاوی فائدے تھے، وہاں انسان تجارت کر سکتا ہے، اپنے ملک سے کوئی چیز اچھی ہے اس کو لے جا سکتا ہے، وہاں سے کوئی چیز خرید سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے۔ راستے میں جو پیدل جانے والے ہیں، جن کے لیے ممکن ہے وہ راستے میں تجارت کر کے جن جن علاقوں سے جانا ہے، وہاں جو چیز بکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے، وہ تجارت کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے حاضر ہوں، دنیا کے فائدے بھی حاصل کریں اور دین کے فائدے بھی حاصل کریں۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ انسان دین کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تو دنیا کے بھی فائدے اس کے اندر حاصل کر لے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر کریں۔ وہاں پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انسان کا دھیان ہی اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اپنے شاعر کی طرف ہوتا ہے۔ جہاں پہ میدان عرفات کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ عرفہ والے دن میرا اللہ اتنے لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، یعنی سب سے زیادہ، کہ وہ اتنی تعداد زیادہ ہو کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہوگی۔ لوگوں نے یہاں آ کے اپنے رب سے جنت مانگی، جہنم سے پناہ مانگی، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ سب سے بدقسمت انسان ہے کہ جو عرفات میں بیٹھا ہوا رزق حلال کے ساتھ حج کر رہا ہو، اور وہاں پہ بھی اس کو شک ہو کہ میرے رب نے پتہ نہیں مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہاں پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جو وہاں پہ جاتا ہے، جو رزق حلال کے ساتھ جاتا ہے، اپنی صحیح کمائی کے ساتھ جاتا ہے، اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی حدود اور اللہ کی قیود کا خیال کرتے ہوئے جاتا ہے، اس کو لازماً رب بخش دیتے ہیں۔ یہ رب تو بادشاہ ہے، انہوں نے اپنے ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بے حساب اللہ کا ذکر ہے، فی ایام معلومات، یہ مقرر دن ہے۔ اللہ نے بتایا ہوئے حج کے کون کون سے دن ہیں، ان مقرر دنوں میں اللہ کا بے حساب ذکر ہوتا ہے۔ علی ما رزقہم، ان ساری چیزوں پہ جو اللہ نے رزق عطا کیا، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی، ان کا شکر ہوتا ہے۔ من بہیمۃ الانعام، اللہ نے ان ساری نعمتوں کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، رزق جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ مویشی جانور، چوپائے بھی ہیں، چرنے والے جانور بھی ہیں، جن کی انسان قربانی کرتا ہے۔ وہاں پہ اس کی قربانی دم شکر
اور اگر کسی کے اوپر کوئی دم آ جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے ساون، اس کا جو دم ہوتا ہے وہ سارے کے سارے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان کا ذبح کرنا بھی اللہ کے نام پہ ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کرنا یہ مشرکانہ اور کافرانہ فعل ہے۔ صرف اور صرف ہی مومن وہ ہے جانور کو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے لیے ہی اس کو ذبح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذکر میں سے ایک ذکر ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا یا ان سے کوئی امیدیں وابستہ کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا مشرکانہ اور کافرانہ فعل ہیں، وہ کام ہیں، یعنی یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ فرماتے ہیں جو وہاں تم دم شکر دو، قربانی دو، اس کو خود بھی کھاؤ، کیونکہ وہاں کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے یہ تھا، ان کا رواج یہ تھا کہ یہ قربانی جو کر رہا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ جب اللہ کے نام پہ کی ہے تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود بھی اس کو پکاؤ کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ بائس الفقیر، اور کھلاؤ ان کو بھی دو یعنی کھلاؤ بھی، کھانا ان کو کھلاؤ، البائسہ جو بھوکے ہیں۔ اب یہاں پہ بھوکوں سے مراد کوئی امیر ہے یا غریب ہے اس کو کھلاؤ، اس کو بھوک ہے اس کا اکرام کرو۔ وہاں پہ حج پہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ الفقیر، اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دو۔ اسی لیے یہاں بھی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، صحابہ کرام نے جیسے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چلا آ رہا ہے تبع تابعین سے آگے، کہ ایک حصہ خود گھر میں استعمال کریں، ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ہے جو انسان کے جان پہچان والے دوست احباب ہے، اور ایک اپنے لیے ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت دیکھیں کہ اگر گوشت تھوڑا ہے اور آپ کا خاندان بڑا ہے تو سارے کا سارا گھر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہے تو اس کا بہترین تقسیم کا طریقہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے 3 حصے کرنے، خود استعمال کریں، ایک دوست، احباب، عزیز رشتہ دار، پڑوسی، ان کو دیں۔ ہاں، گوشت بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس نے دیا ہو اس کو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے نہیں دیا ان کا خیال رکھیں کہ کون کون ایسا ہے، جتنا ممکن ہوتا ہے اس حد تک ان کو دینے کی کوشش کریں، اور ایک ناداروں کے لیے رکھیں۔ تو وہاں پہ بھی ہے، کھانا کھلانا تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نیکی ہے انسان کی۔ کسی وقت بھی کسی حال میں اگر کوئی حاجت مند ہو ایسا کہ کھانا کھلانے کا موقع ملے، ایسا موقع کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کبھی بھی، فوراً اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ثم الیقظوا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، الیقظوا چاہیے کہ دور کریں، اب لازمی دور کریں، تفثہم میل کچیل، کیونکہ حج کے دنوں میں سفر میں مٹی، دھوڑ، گرد، غبار، پھر بال کاٹنے کا اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس طریقے سے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لازماً میل کچیل آ جاتی ہے، مٹی پہ لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، سارا کچھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب حج تمہارا مکمل آ جائے تو ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم جو ہے اپنی صفائی کرو، نو دھو، احرام کو اتارو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے کہاں ہے؟ طواف زیارہ کے لیے جاؤ۔ یعنی جب انسان قربانی کر دیتا ہے تو سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے باقی ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، وہ اس وقت تک حرام رہتا ہے جب تک انسان طواف زیارہ نہیں کر لیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب حج کا احرام اتارو، اپنے نو دو، صفائی کرو، اور اچھے صاف ستھرے خوبصورت نئے کپڑے پہنو۔ وَلْيُوفُوا، اور پوری کریں، نذورہم، اپنی نظریں، کوئی نظر نیاز وہاں پہ مقرر کی ہے اس کے لیے کریں، جو اللہ نے فرض نہیں کی۔ یہ ان چیزوں کی بات ہے کہ اب جتنے کر سکتے ہو عمرے کر لو، جتنے کر سکتے ہو طواف کر لو، جتنے کر سکتے ہو بیت اللہ میں نوافل ادا کر لو، اور روزے رکھ لو، جتنی کوئی اور اگر کسی کی منت ہے اس کو پورا کر لو۔ اب فرض مکمل ہو گیا ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، کیونکہ وہاں کی عبادت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ یعنی طواف کرتے ہیں، طواف قدوم ہے، حج والا طواف ہے، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے، اور جتنا کر سکتے ہیں وہ سارے کچھ کریں۔ وَلْيُطَوَّفُوا، اور طواف کریں،
یہ وہاں کی ایسی عبادت ہے جو اور کہیں ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، تو اس لیے جتنا ہو سکے وہاں طواف کریں بالبیت العتیق، اس گھر کی جو عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد گھر، کسی کی ملکیت نہیں ہے، رب نے اس کو تمام ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اس گھر کے لیے عتیق کہتے ہیں جو سب سے پرانا ہے۔ اس روئے زمین کے اندر سب سے پرانا میرے رب نے جو گھر اپنے لیے پسند کی، جس کو اپنا گھر کہا، رب کا تو ساری سب کچھ ہی اپنا ہے، جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا اور جس کو حرمت بخشی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ گھر ہے، سب سے قدیم گھر ہے۔ اور عتیق کا مطلب ہوتا ہے معزز، بہت معزز، سب سے زیادہ عزت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی آتی ہے، مسجد اقصیٰ آتی ہیں، یہ ساری کی ساری حرمت والی جگہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر خوب اس کا طواف کرو۔ اس لیے حج والوں کو بھی، عمرے والوں کے بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو ان کا زور ہونا چاہیے، جس عبادت کا وہاں پہ سب سے زیادہ جو اہتمام ہونا چاہیے وہ طواف کا ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی